اگلے مصاحب محمد توفیق حاجی پالوی ہیں، جن کا موضوع ہے کامیابی کا راستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کسی وقت، کسی حال، کسی آن میں غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے بندے کا کام ہوتا ہے۔ اسباب ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر آسان تر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم بناتے ہو اولاد یا ہم تمہیں دیتے ہیں اولاد؟ ام خلقوا من غیر شیء، یا تم خود بنے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ہے، پھر خود جواب دیا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ یہ موت اور حیات کا نظام تم نہیں چلا رہے ہو، بلکہ تمہارا اللہ چلا رہا ہے۔ خلق الموت والحیات، موت کو بنانے والا اللہ، زندگی کو وجود دینے والا اللہ۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے ہی اس کو پھیلا دیا۔ والارض فرشناها، اور یہ زمین کو ہم نے ہی بنایا اور ہم نے ہی اس کو پھیلا دیا۔ نہ بلڈوزریں لگائی، نہ کرینے لگائی، کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا، مٹی کو مٹی ہی سے بنایا، اپنے لفظ کن سے زمین کو وجود بخشا۔ کسی پتھر وغیرہ سے پہاڑ نہیں بنائے، ویسے ہی پہاڑوں کو وجود بخشا۔ فنعم الماہدون، کوئی ہے ہم سے زیادہ بچھانے والا؟ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ اور یہ پہاڑ کس نے لگا دیے؟ اور یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے مرد اور عورت کو وجود بخشا۔ اللہ ہی ہے کہ انسان کو چار پائی پر لٹا کر ایسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے کہ انسان بالکل بے خبر، بے شعور پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی بے وسی کی حالت میں وہ اپنے منہ اور ناک سے ایسی خوفناک آواز نکال دیتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے اسے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سے تنگ ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو کاٹنے والا بنایا، زندگی کو کاٹ دیا، حرکات سے، اعمال سے، مشاغل سے، لین دین سے اور کاروبار سے کاٹ کر رکھ دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، رات کو لے آئے اور چھپا دیا، دن کو کام کے واسطے بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر 7 آسمان لگا دیے۔ کون ہے راتوں کو فریاد کرنے والے کی فریاد سننے والا؟ کون ہے تمہاری محفلیں چلانے والا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، پھر تم میں تھوڑے ہیں نصیحت حاصل کرنے والے، اور جن کو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے دھندوں میں پڑھ کر غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ خود سوال اٹھا کر خود جواب دے رہے ہیں۔ قل لمن الارض وما فیہا، پوچھو ان سے زمین کس کی ہے اور زمین پر قبضہ کس کا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر تمہیں حیا کیوں نہیں آتی کہ تم نے زمین کو بے حیائی اور فحاشی سے بھر دیا؟ میری رحمت میرے عذاب کو روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، انہی کی زمین میں سود کا نظام چلاتے ہو، انہی کی زمین میں شراب پیتے ہو، انہی کی زمین میں ناچ اور گانے کی محفلیں سجاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں تمہاری مرضی کے بغیر کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ قل لمن الارض ومن فیہا، تم خود کہتے ہو کہ یہ زمین اللہ ہی کی ہے، پھر تمہیں حیا کیوں نہیں آتی کہ تم نے بے حیائی اور فحاشی سے بھر دیا؟
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے ساتوں آسمان کا بادشاہ، کون ہے عرش عظیم کا بادشاہ؟ سیقولون للہ قل افلا تذکرون، یہی ہمارے مزاج کے مطابق بات کی ہے۔ دنیا کے بادشاہ سے ڈرتے ہو، تھانے دار سے ڈرتے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، جو نہ عزت دے سکتے ہیں، نہ ذلت دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ حیات دے سکتے ہیں، جو نہ کسی کو بنا سکے ہیں، نہ کسی کو بگاڑ سکے ہیں، جو نہ مر سکے ہیں نہ مار سکے ہیں، جو اتنا بے بس اور عاجز ہے، تم اس کے سامنے کیسے بکری بن جاتے ہو؟ اور ادھر زبان سے کہتے ہو آسمان کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، عرش عظیم کا رب اللہ، کائنات کا بادشاہ اللہ، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اپنے جیسے انسان سے ڈر جاتے ہو، اس کی ذات کی بادشاہی کو تسلیم کرتے ہوئے پھر بھی نہیں ڈرتے ہو۔ افلا تتقون، ہے افسوس اپنے جیسے انسان سے کانپ رہے ہو۔ کس دل کے ساتھ زندہ ہے ایسوں سے ڈرے، آسمانوں اور زمینوں، عرش عظیم، لوح و کرسی کے بلا شرکت غیر بادشاہ سے نہ ڈرے، نہ چوکے، نہ کانپے، نہ لرزے، تو تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ یہ پتھر کا دل ہے، یہ گوشت کا دل ہے، کس دل کے ساتھ زندہ ہے؟ کس دل کے ساتھ زندہ ہے جس کو اللہ اکبر کی آواز کے بعد بھی اللہ یاد نہ آئے تو مر ہی گیا ہے؟ اور کیا جس کو سجدے اور رکوع میں بھی اللہ یاد نہ آئے تو اس کا دل مردہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر بھی اللہ یاد نہیں تو وہ مر ہی گیا ہے۔ اور کیا یاد ہونا یا یاد کرنا یہ دل کا فعل ہے، زبان کا فعل اس کا اظہار ہے۔ سینے میں درد ہوتا ہے تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس دوڑتا ہے کہ بھائی سینے میں شدید درد ہے، درد ہوا تو کیا ہوا، مرنا تو ہے ہی، لیکن دل کی ساری رگیں اللہ تعالیٰ سے کٹ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، جب دل کی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا تو وہ دل ساری چیزوں سے ڈر جاتا ہے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سچی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔